فضل والا برکت والا ہے ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک، اور جی ایم نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کی ملاقات ہوگی علماء کرام کے ساتھ۔ آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن مجید، اور آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ایم نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان آپ دیکھ سکیں گے اینکر پرسن ڈاکٹر مقدس ملک کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک، اور رمضان المبارک کے پر نور ساتوں میں جی ایم نیوز کی طرف سے پیش کیا جانے والا خصوصی پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے، اللہ پاک کے لاکھ احسان ہیں، بہت کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اور اس کی برکتیں سمیٹنے کا ہمیں وقت ملا ہے۔ تو آج جی ایم نیوز کی طرف سے پیغام رمضان کے خصوصی مہمان ہیں چیئرمین یوتھ کونسل لالا موسیٰ عثمان عزیز قادری صاحب، اور ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کونسل لالا موسیٰ کے صدر حسن مبشر صاحب۔ جی تو ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری میٹھی آواز رکھنے والے حسن مبشر صاحب ہیں جو نعت خواں ہیں۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول سے کرتے ہیں، اور آئیے ہم ان سے نعت سنتے ہیں۔ جی حسن مبشر۔ ختم المرسلین رسول امین، ختم المرسلین، پر تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، پر تجھسا کوئی نہیں، پر تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، پر تجھسا کوئی نہیں، پر تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین، میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، پر تجھسا کوئی نہیں، پر تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے حسن مبشر کی جو نعت رسول مقبول ہے وہ سنی ہے، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو عثمان عزیز قادری صاحب، میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے شامل ہے، اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اور ارکان میں اس کا کون سا نمبر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر۔ سب سے پہلے تو میں جی ایم نیوز کا شکریہ ادا کروں گا، اور خصوصاً آپ کا قبلہ ڈاکٹر صاحبہ اور آپ کے سی او ملک مبشر صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیں عزت دی
اور آج کے دن ہمیں خصوصی طور پر دعوت دی. تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں آج کے دن سب سے پہلے آج 3 رمضان مبارک ہے جی جی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے. اور آج کے دن میں جتنی بھی زیادہ ان کی ذات کی صفات کی ان کی اولاد پاک کی ان کے خاوند حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کی جائے تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ وہ کائنات کی انمول ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہی آج اسلام ہم تک زندہ اور جاوید ہے. اور آپ نے جو سوال کیا آپ کا سوال بڑا قابل تسکین ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور جو بنیاد ہے وہ بنیاد کلمے سے ہے. اور کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ انسان اس پر توجہ کر لے، اپنے دل سے غور و فکر کر لے تو اس کے بعد انسان کو وہ معراج اللہ عطا کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں رہتا. لا الہ ظاہری طور پر تو یہ ہم بتوں کی کرتے ہیں، دیگر چیزوں کی کرتے ہیں، لیکن لا الہ اصل بنیاد جو ہے لا الہ نہیں ہے کوئی میں ہماری اپنی ذات بھی آتی ہے. حضرت خواجہ حاجگان، حضرت خواجہ ہند الولی عطائے رسول، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خود پرستی اور نفس پرستی اصل میں بت پرستی ہے. جب انسان خود پرستی اور نفس پرستی توڑتا ہے تو خدا پرست ہوتا ہے. اور لا الہ نہیں ہے کوئی، اس میں سب سے پہلی بنیاد جو میری خودی اور میرا نفس ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ اندر بندے کے سینے میں آتی ہے. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے طریقہ، آپ کا قول اور فعل ہمارے لیے سارا کا سارا اسلام ہے. اور رمضان مبارک کی یہ بڑی بابرکت اور بڑی رحمتوں والی گھڑی ہیں. اور رمضان مبارک جو ہے اس میں ہمیں جو روزہ ہے اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ اگر دلائیں تو روزہ بھی انسان کی نفی کے لیے آیا ہے. روزہ ہمیں روک لیتا ہے، ہمیں جو چیزیں ہم پر حلال ہیں اور وہ چیزیں ہم جو مقررہ وقت ہے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہم اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو روک لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں. اور بھوکا اور پیاسا رکھنا ایک پریکٹس ہے. وہ پریکٹس کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو چیزیں اللہ نے حلال ہم پر رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر دیں کہ یا اللہ تیرا حکم آ گیا اور تیرے حکم کو ہم نے بجا لاتے ہوئے آج ہم پر جو تو نے حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی تیرا حکم ہے کہ اس وقت میں نہیں کھانے تو ہم نہیں کھا رہے. صحیح. رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو ہم کون سا ایسا طریقہ یا اللہ عمل اختیار کریں کہ ہم اس سے زیادہ مستفید ہوں یا استفادہ حاصل کر سکیں؟ رمضان مبارک جی میں جو دیکھتا آیا ہوں اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ انسان پڑھتا ہے، وہ پڑھی ہوئی چیزیں بھی بڑی کمال ہوتی ہیں اور جو دیکھنے والی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے چند چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی ہم نے دیکھ کر اسے قبول کیا. میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ ایک مسلمان گھرانے سے تھا اور ہمارا خاندان بھی اسلام کا پیروکار ہے اور جس محلے میں میں نے آنکھ کھولی ہے وہ سارا کا سارا محلہ بھی مسلمانوں کا تھا. اور تھوڑی سی بستی ہماری میں تھوڑا ہٹ کر جو کرسچن فیملی بھی ہیں کافی ہیں، لیکن اسلام کو جو سب سے کمال چیز اسلام کی میں نے دیکھی ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ہماری عمر تھی 4-5 سال 3 سال، تھوڑا سا ہم گھر سے باہر نکلنے شروع ہوئے تو ہم اپنے گھر کے قریب مسجد کو دیکھا اور مسجد کو دیکھتے تھے تو وہاں پر اکثر جب رمضان مبارک آتا تھا تو ایک جوش ہوتا تھا، ولولہ ہوتا تھا. جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی مسجد کی طرف جاتے، جو بڑے ہوتے تھے وہ بھی مسجد کی طرف جاتے. اور صبح کے فجر کی نماز کے ٹائم جمعے کی نماز جتنا اجتماع اکٹھا ہو جاتا تھا. اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی جو ہمیں بچپن میں ایک چیز پر مجبور کرتی تھی سوچنے پر کہ یہ فجر کے ٹائم اتنی زیادہ جو تعداد ہے یہ عام دنوں میں کیوں نہیں ہے، اور یہ جو تعداد ہے یہ جمعے جتنی تعداد جو ہے آج فجر کے ٹائم کیوں اکٹھی ہوئی ہے. تو اس وقت جب ہم سوال کرتے تھے تو ہمیں پتہ لگتا تھا یہ رمضان مبارک ہے. اور رمضان المبارک جو میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن سے دیکھا ہے کہ سب سے اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری جو مسجد ہے
وہ مسجد میں اتنی زیادہ اللہ کی رحمت اور برکت آ جاتی تھی، پورا محلہ جو ہے وہ سارا کا سارا علل صبح انہوں نے جاگنا، روزہ رکھنا اور مسجد میں آ جانا، اور مسجد میں آ کر جب اجتماعی طور پر نماز فجر ادا کی جاتی تھی تو اس کے بعد آپس میں مصافحہ ہوتا تھا، دین اسلام کا جو ہمارے امام صاحب تھے وہ تھوڑا سا درس دیتے تھے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اتنی زیادہ قرآن آنی ہوتی تھی فجر کی نماز کے بعد کہ سبحان اللہ، وہ چیزیں جو ہیں اتنی بابرکت ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ چیز جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ تو میں اس لیے آپ کو یہ تھوڑا بتایا ہے کہ سب سے جو قیمتی ترین جو چیز ہے رمضان کی، یہ انسان کو میں ایک حرکت پیدا کرتا ہے، ایک تحریک پیدا کرتا ہے، پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، صبح اٹھتی ہے، کھانا کھاتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مرد چلے جاتے ہیں، گھروں میں عورتیں پڑھتی ہیں، اور صبح کے ٹائم قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی رحمت اور برکت مسلمان ہے، اس سے بڑی اور ہونی کوئی نہیں۔ اور اس سے آگے جو میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کی جو سحری ہے اس میں بھی برکت ہے، اور سحری کو کرو، سحری میں برکت ہے، اور افطاری کو میں برکت ہے، اور افطاری کے ٹائم انسان کو دو انعام ملتے ہیں، ایک تو جو افطاری کے وقت اسے ملتا ہے، اور ایک وہ انعام ہے جو اسے دیدار الہی کے وقت ملے گا۔ اور رمضان یقیناً ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، یہ پوری کی پوری مسلم امہ کو ایک محرک ایسا پیدا کرتا ہے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سجدہ ریز ہو کر اس کے سامنے دعائیں کرتی ہیں، اور ہر بندہ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس رمضان مبارک میں اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کرا لوں، معافی مانگ لوں، اور اس سے بڑی میرے خیال سے کوئی رحمت اور برکت والی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا، رمضان جو ہے، رمضان المبارک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بینگ اے مسلم ہمارا بہت بڑا فیٹ ہے کہ یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو عبادات میں کون سی ایسی عبادات ہیں جن کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی، رمضان مبارک میں تقریباً جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ ڈھیروں کی تعداد میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ صدقے میں بہت زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے، افطاری اگر کرائیں، کسی کی سحری کرائیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صدقہ زکوٰۃ کیا جائے، دیگر جتنے اعمال ہیں ان میں سب میں بڑی ہی برکت ہے۔ لیکن میرے نزدیک جو ہے نا، میں نے ایک چیز کو جو محسوس کیا ہے کہ رمضان مبارک میں دیگر عبادات تو ساری کی ساری جو ہم پر فرض ہیں، کمال ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو کمال کی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے میرے نزدیک، اگر بندہ کسی اپنے جانے یا انجانے کو اس کو سحری کرانا، اور اس میں اتنا زیادہ لطف ہے کہ ہمارے ایز اے معاشرہ، جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ پنجاب کا کلچر ہے، یہاں لالا موسیٰ میں ہم رہتے ہیں، یہاں ہمارے جو دیہی علاقہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ افطاری پر بڑا رجحان ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا افطاری پارٹی بہت بڑی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سحری میں بھی بڑی برکت ہے، اور کسی کی سحری کرانا یقیناً اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک چیز تو میں نے بڑے قریب سے دیکھی تھی کہ میرا ایک مسلم فیملی ہمارے محلے میں رہتی تھی، تو وہ لڑکا کافی جوان تھا، تو میں اسے اکثر دیکھتا تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، تو ایک دو دفعہ میں نے پہلے اسے تھوڑا سا اپنی عادت کے مطابق غصہ اس پر کیا، لیکن جب میں نے اسے ایک دن بیٹھ کر پوچھا یار وجہ کیا ہے، تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، تو اس نے مجھے اس دن بتایا کہ یار میری جو والدہ ہے وہ فوت ہو گئی ہے، اور جو میری برجائی ہے، جن کے بابی ہے، جن کے ساتھ میں رہائش پذیر ہوں، بھائی کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، وہ روزہ رکھ لے تو میں رکھ لیتا ہوں، اگر نہ رکھیں تو میں نہیں رکھ سکتا، تو میرے لیے سحری کی پرابلم ہے، کیونکہ ہم دیہی علاقے میں رہتے ہیں، ہوٹل بھی نہیں ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، اور میں صبح کے ٹائم سحری نہیں کر سکتا۔ تو جب میں نے اس کی یہ بات سنی، یہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت مجھے اس چیز پر بڑا غور آیا کہ ہمارے علاقے میں ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہم ہر روز افطاری کراتے ہیں، اسی طرح ایک سحری کا بھی پوائنٹ ہونا چاہیے، جہاں پر جن کے پاس سحری اویلیبل نہیں ہوتی وہ سحری اگر کریں اور روزہ رکھ لیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک بہت زیادہ برکتیں سحری اگر کسی کے ہم کرائیں، تو میرے نزدیک جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہمارے مسلمان، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یہ رمضان مجھے ملا ہے، اور کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کو رمضان ملے وہ اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس پر لعنت ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس رمضان میں اپنے گناہوں کو معافی کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار توبہ کر کے کسی طریقے اسے راضی کر لوں، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جو بندہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، میرے نزدیک اس میں سب سے جو اس میں اہم ترین پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اسے سحری جو ہے اویلیبل نہیں ہوتی، یا کچھ خاندانوں میں، کچھ گھروں میں ایسی معاملات ہیں، ان کی جو
ہوتی ہیں گھر میں سحری بنانے والی عورت، وہ کسی وجہ سے بیمار ہوتی ہے تو ان کے گھر میں نہیں سحری بن سکتی، تو وہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے سے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ، میں آج کے دن آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دوں گا جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو، کہ خدا را جیسے آپ سحری افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کا کرتے ہیں، دیگر اور سحری کا بھی اپنے دروازوں کو صبح کے ٹائم کو اپنے گھروں کو کھول لیا کریں، اپنے باہر والے دروازے کو اوپر رکھیں تاکہ کوئی بندہ ایسا آ جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا افطاری میں ہمارے یہاں کلچر میں جو فقیر ہے وہ بھی اگر ہمارے گھر کے سامنے صدا دے دیتا ہے، ہمارے گھر کے سامنے وہ بھی اگر صدا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر دو، اور جو دن کو بھی لگا لیتے ہیں صدا، لیکن فجر کے ٹائم لوگ صدا نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں اور فجر کے ٹائم یہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں فجر کی نماز کے سے پہلے، صبح کی اذان سے پہلے جب سحری کا وقت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے دروازے اپنوں کو کھول کر رکھیں تاکہ لوگ ہمارے گھروں میں آئیں، اور جتنا ہو سکے 1 بندے کی، 2 بندے کی، 3 بندے کی، 5 بندے کی، جتنی ہی آپ کو توفیق ہے اس کو میرے یہی میں آج کے دن آج کے پروگرام آپ کے پروگرام کے توسط کہوں گا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا را صبح کے ٹائم کسی ایک مسلمان کی سحری کا لازمی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ جو سحری اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں سے اتنا اجر و عطا کرے گا، اتنی رحمتوں اور برکتیں آپ کے گھر میں نازل کرے گا، اور آپ کے مال میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے جس طرح آپ اس پنجاب کے کلچر میں افطاری عام ہے، خدا را اسی طرح اس سحری کو بھی عام کیا جائے۔ آج کے دن تو میں یہی کہوں گا، اور استغفر اللہ، میری اور آپ کی بات تو میڈم کمزور ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے کریم آقا کے لب سے نکلی ہے بات وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوگی، اور میرے کریم آقا نے جب کہہ دیا کہ سب سے افضل دعا جو ہے وہ استغفر اللہ ہے، کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، تو بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے آج کے دن بخش دے۔ تو جب ہم اس رمضان کی گھڑی میں اپنے آقا کی بات پر عمل کرتے ہوئے سب سے افضل جو دعا ہے جو اپنے لیے مانگے کہ وہ کیا مانگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہاں یا اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، ہم تیرے در پر آ گئے ہیں، ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، اپنی جبین کو جھکا لیا ہے، تو آج اللہ سے جب ہم مغفرت طلب کریں گے تو یقیناً ہمارا اللہ معاف کرے گا۔ اور میرے نزدیک رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں جو بندے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کو معاف کر لیں، اس سے بڑا بہترین عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ جی لاسٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی عثمان عزیز قادری صاحب کہ آپ لاسٹ میں رمضان المبارک کے حوالے سے لوگوں کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ جی آج لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ خدا را رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اسلامی اشعار کا احترام کیا جائے، اور دوسرا آج کے دن میں جتنے ہمارے یہ میڈیا چینل ہیں، اور خصوصاً ہمارے لوکل لیول پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پیغام دوں گا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا خالصتاً، اگر آپ نے نام اس کا رمضان المبارک پر رکھا ہے تو خالصتاً آپ نے اس کو اسلامی بنیاد پر ہی اس سارے پروگرام کیا ہے۔ دیگر بھی آپ پروگرام دیکھے ہیں تو آپ اس کو رمضان المبارک کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں۔ تو جتنے ہمارے دوسرے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، صحافی بھائیوں سے بھی، کہ خدا را اگر آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کا نام رمضان المبارک کے نام پر رکھا ہے تو اس سے رمضان المبارک کے حوالے سے ہی کریں۔ اگر آپ نے اس کے عنوان اگر دے دیا رمضان المبارک کا تو برائے مہربانی اسے رمضان المبارک پر ہی فوکس رکھیں، اور کسی مذہبی شخصیت سے نہیں تو سیاسی سماجی کسی شخصیت سے بھی آپ گفتگو کریں تو اس مہینے کے حوالے سے کی جائے، اور اس مہینے کی جو تبلیغ کے معاملات ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے، نہ کہ دیگر جو چیزیں ان کو دکھایا جائے، اور دیگر قسم کے جو پروگرام ہیں ان کو کیا جائے۔ یہ رمضان مبارک کا احترام کیا جائے اور رمضان کے حوالے سے ہی پروگرام کیے جائیں۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کا جی ایم نیوز کے لیے آخر میں یہی دعا کروں گا کہ سدا آباد رہے اور شاد رہے، اور دین اسلام کی ترویج کے لیے اور پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے آپ کا چینل کام کرتے رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی عثمان عزیز قادری صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھا میسیج انہوں نے صحافی برادری کے لیے بھی دیا، اور پلس ساتھ انہوں نے یہ جو کہا کہ نبی پاک کا جو فرمان ہے کہ استغفار جس قدر ہو سکے کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہم سب لوگ اس چیز کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور استغفار کریں، جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ انشاءاللہ میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ شهر رمضان الذي
مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان.